السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو روزگار کے خاطر خواہ مواقع فراہم کرنے کے لیے متعدد منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں پاکستان کے بارے میں امریکی قرارداد کے جواب میں ایک قرارداد منظور کی جائے گی۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید تحقیق سے استفادہ کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے حجاج کرام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے جوگ در جوگ مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور انہیں ہنرمند بنانے کے لیے کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات نوجوان ارکان پارلیمنٹ کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے نئے مالی سال کے بجٹ میں متعدد اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اہل طالب علموں کو حکومت کی طرف سے لیپ ٹاپ فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی سیکٹر کی ترقی کے لیے بجٹ میں تقریباً 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو ایک تاریخی قدم ہے۔ ہنرمندی اور سپورٹس سیکٹر کے لیے بھی تاریخی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے سرکاری اداروں میں اصلاحات اور ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے پاکستان کے حوالے سے امریکی ایوان نمائندگان کی منظور کی گئی قرارداد کا نوٹس لیا ہے۔ قومی اسمبلی میں کٹوتی کی تحریک پر بحث سمیٹتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت کی بھی امریکی قرارداد کے رد عمل میں ایک قرارداد منظور کرے گی، جس کا مسودہ حزب اختلاف اور حکومتی ارکان کو بھی دیا جائے گا۔ انہوں نے حزب اقتدار اور حزب اختلاف سے کہا کہ وہ خود مختاری اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ وزیر خارجہ نے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پر پارلیمنٹ میں اجتماعی رد عمل دیا جائے گا۔ انہوں نے آج سنو ایف ایم نیٹ ورک کے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کو حزب اختلاف کی حمایت سے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید تحقیق سے استفادہ کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ چیئرمین پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل غلام محمد علی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج ان سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے ٹیکنالوجی اور جدید ذرائع کے استعمال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نجی شعبے کے تعاون سے شفافیت اور تحقیق کو یقینی بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ پنجاب اور اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات سے متعلق اپنی آئینی و قانونی ذمہ داریاں پوری کریں۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پہلے ہی حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں اور اسلام آباد میں اگلے ماہ کی 23 تاریخ تک یہ عمل مکمل کیا جائے گا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے مجموعی ماحولیاتی انسانی بقا اور ترقی کے لیے حیاتیاتی تنوع اور ماحولیاتی توازن کو لاحق بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بات آج اسلام آباد میں حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے اقدامات، قدرتی ماحول کی صورتحال کا عالمی تخمینہ اور شمالی پاکستان میں حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے اقدامات کے عنوان سے ایک قومی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ متعدد حیاتیاتی تنوع اور قدرتی ماحولیاتی توازن پر مشتمل خطے کے قدرتی ورثے کے تحفظ کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں مذہبی عدم برداشت کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان امن و مفاہمت کے فروغ کے بارے میں ایک گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پاکستان میں امریکہ کی سابق سفیر این پیٹرسن نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بین المذاہب مذاکرات سے پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے میں مدد مل سکتی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے حجاج کرام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے بڑی تعداد میں مدینہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ مدینہ منورہ سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے بلال محسود نے اطلاع دی ہے کہ حجاج کرام مسلسل مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اب تک 52,322 حجاج کرام
مدینہ پہنچے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تحصیلوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کی لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔